السلام علیکم ویورز، اس ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے یعقوب صاحب پوچھتے ہیں کراچی صاحب سے، کیا کراچی صاحب آپ میرا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ یعقوب صاحب نے سلطان ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تو کراچی صاحب کہتے ہیں جی میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کا ہر مشکل ٹائم میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، چاہے وقت جیسا بھی ہو میں آپ کا ساتھ دوں گا، ہر آپ کی مشکلات میری مشکلات ہوگی۔ پھر یعقوب صاحب کہتے ہیں عثمان صاحب سے آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کر لیں، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر سردار اور ہر بندہ میرے ساتھ کھڑا ہے۔ اور عثمان صاحب وید بندے ہوتے ہیں جو یعقوب صاحب کو سلطان نہیں مانتے۔ اور عثمان صاحب کہتا ہے میں اپنے فیصلے اکثریت کے اوپر نہیں کرتا، میں اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر کرتا ہوں، اپنی ذہانت کے اوپر کرتا ہوں، پہلے بندے کو دیکھتا ہوں اور اس میں خاصیت دیکھتا ہوں، اس کے بعد پھر میں فیصلے کرتا ہوں۔ پھر عثمان صاحب سے یعقوب صاحب کہتے ہیں اکثریت میرے ساتھ ہے، اگر آپ نے میرا ساتھ نہ دیا تو آپ ایک طرف اکیلے ہو جاؤ گے، اور آپ کو پتہ ہوگا جو تنہا ہوتے ہیں وہ اکثر کچل دیے جاتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتا ہے جو کچلے جانے سے ڈرتا ہے وہ کبھی اس طرح کے کارنامے سر انجام نہیں دیتا جو میں نے دیے ہیں۔ پھر عثمان صاحب سرداران سے پوچھتا ہے کیا آپ لوگ مجھے یہاں بچانے آئے ہیں؟ اور سرداران سے کہتا ہے اگر بچانے آئے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ عثمان صاحب کہتا ہے کافی عرصے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکے تھے، مصروفیات میں تھے اور جنگوں میں تھے، اور ہر بندہ اپنی مہم پہ تھا، ہر سرداران اپنی مہم پہ تھا۔ چلو اسی بہانے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کل یعنی شہر میں آپ کی میزبانی کروں اور آپ میرے مہمان بن کر آؤ۔ سرداران کہتے ہیں ضرور ہم ہر حال میں آئیں گے، انشاءاللہ ہم کل یعنی شہر میں ہوں گے۔ اس کے بعد یعقوب صاحب غصے میں پوچھتا ہے میں آپ سے سوال کیا کر رہا ہوں اور آپ ہمیں کھانے کی دعوت دے رہے ہیں؟ یعقوب صاحب کہتا ہے بس میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اپنے سرداران کے نظام کا جائزہ لوں، اور اسی بہانے کل سے یعنی شہر سے شروعات ہوگی۔ عثمان صاحب کہتا ہے ہمارا نظام مکمل ہے اور شہر ہمارا خوشحال ہے، میں آپ کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے شہر میں نہ ہی کسی نظام کی کمی ہے اور نہ ہی کسی خوشحالی کی، ہمارے لوگ ہم سے خوش ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتا ہے میں آپ کو اپنا مہمان دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر عثمان صاحب تیکفور سے پوچھتا ہے جرکتائے کہاں ہے؟ تیکفور کہتا ہے وہ آزاد ہے، اسے یعقوب صاحب نے آزاد کرا دیا۔ اس کے بعد عثمان صاحب اور یعقوب صاحب وہیں سے چلے جاتے ہیں۔ جاتے ہوئے یعقوب صاحب کہتا ہے جرکتائے جانتا ہے اسے کہاں جانا ہے، اور عثمان صاحب آپ سلامت رہیں، آپ نے ہمیں دعوت پر مدعو کیا۔ غصے میں یہ کہہ کر یعقوب صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یعقوب صاحب اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ عثمان صاحب ہمیں دعوت پر بلا کر مزید وقت حاصل کر لے گا، اور وہ چاہتا ہے کہ اس وقت کے درمیان وہ کوئی کھیل کھیل سکے ہمارے ساتھ۔ یعقوب صاحب کا ساتھی کہتا ہے کیا سردار ہم ان کی پھر دعوت پر نہیں جائیں گے؟ یعقوب صاحب کہتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ہم ضرور جائیں گے تاکہ ہم بھی دیکھ سکیں عثمان کون سا کھیل کھیل رہا ہے۔ پھر یعقوب صاحب اپنے ساتھی سے کہتے ہیں ایسا کوئی کھیل نہیں جو ہم الٹنا نہ جانتے ہوں، اور اپنے ساتھی سے کہتا ہے تمام سرداران اور ہر شخص سے جا کر ملو اور انہیں بتاؤ کہ عثمان کی عزت ختم ہو چکی ہے، عثمان تیکفور کا قیدی ہو چکا تھا اور اسے ہم نے بچایا ہے۔ اس کے بعد ویسیلیوس کو دکھایا جاتا ہے۔ ویسیلیوس کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے جب ترک ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہوں گے تب ہم ان سے انتقام لیں گے، تب ہم ان سے بدلہ لیں گے، اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہ سب کرنے کے لیے آپ کو اپنا کام اچھے طرح سے انجام دینا ہوگا۔ ہم بغاوت کی ایک ایسی آگ بھڑکائیں گے جو تمام ترکوں کو جلا کر راکھ کر دے گی، اور اس کی شروعات میں سوغوت سے کروں گا۔ پھر ان کا ایک خاص آدمی دکھایا جاتا ہے جو خبر لے کر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کونیا میں سلطان مسعود سے آخری ملاقات کرنے والا عثمان صاحب کا بیٹا علاؤالدین ہے۔ پھر ویسیلیوس کہتا ہے سلجوقیوں کا خزانہ عثمان کے بیٹے علاؤالدین کے پاس ہے، کیونکہ سلطان کے کمرے میں سلطان سے آخری ملاقات کرنے والا وہی علاؤالدین ہے، اور وہ خالی ہاتھ نہیں نکلا ہوگا۔ پھر اپنے ساتھی سے کہتا ہے تمہیں اچھی طرح معلوم ہے تمہیں کیا کرنا ہے، یسوع مسیح اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم روم کو دوبارہ حاصل کریں گے۔ پھر عثمان صاحب کو دکھایا جاتا ہے۔ عثمان صاحب کہتا ہے جرکتائے اب آزاد ہے، لیکن میں اس سے خوش نہیں ہوں، کیونکہ جرکتائے کو انہوں نے میرے ہاتھوں سے چھین لیا اور بیڑیاں اور زنجیریں ہمارے گلوں میں ڈال دی، اور اس کا ارادہ ہماری عزت کو تباہ کرنا تھا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر بہندر صاحب کو دکھایا جاتا ہے۔ بہندر صاحب کہتے ہیں عثمان صاحب درمیان کے سردار تو بہت ہی شریف آدمی ہیں۔ عثمان صاحب کہتا ہے بہندر نہیں ایسا نہیں ہے، آپ نہیں جانتے درمیان کے سردار کو، اس نے یہ جان بوجھ کر کیا، اگر وہ شریف آدمی ہوتے تو وہ سرداران کو اپنے ساتھ نہ لے کر آتے، اور اس نے مجھے بچانے کے فوراً بعد ہی اپنی بیعت کا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ پھر کوہنور کو دکھایا جاتا ہے۔ کوہنور عثمان صاحب سے کہتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر سرداران بھی اب یعقوب صاحب کا ساتھ دیں گے۔ عثمان صاحب کہتا ہے یہ قیادت کا مسئلہ ہے، اور جو غدار ہوتے ہیں ان کا گٹھ جوڑ کافروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر کوہنور سے کہتا ہے آپ جاؤ ریمس کو ڈھونڈو اور سامنے لے کر آؤ، ہو سکتا ہے سلطان کو بھی زہر دیا گیا ہو، اور اس میں کس کا ہاتھ ہے یہ تو ریمس ہی بتائے گا، اور کون غدار ہے اور کون کسے دھوکہ دے رہا ہے یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا۔ پھر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں چلو سب اپنے کام پر لگ جاؤ۔
پھر عثمان اور اس کے سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں قلعے سے۔ اس کے بعد ینی شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے اور جرکوتائے ینی شہر میں بہت ہی زخمی حالت میں آتا ہے۔ لوگ جرکوتائے کو دیکھ کر کہتے ہیں اس پر بہت ظلم ہوا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے یہ تو عثمان صاحب کا سپاہی جرکوتائے ہے۔ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں جرکوتائے تو شہید ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک سپاہی آتا ہے اور وہ دوسرے بندے سے کہتا ہے کہ عثمان صاحب گورنر کے ہاتھے چڑھ گئے تھے اور انہیں گرمیان کے سردار یعقوب صاحب نے بچایا ہے۔ جرکوتائے یہ سب سننے کے بعد کہتا ہے لگتا ہے عثمان صاحب کی شہرت اور عزت ختم ہو گئی ہے۔ اور جرکوتائے کہتا ہے عثمان صاحب کو شرم آنی چاہیے، انہوں نے مجھے تنہا اور اکیلا چھوڑ دیا کافروں کے قلعے میں۔ اس کے بعد ہولوفیرا کو دکھایا جاتا ہے۔ ہولوفیرا اورحان سے کہتی ہے ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں، یہ محل نہیں جاتا۔ اورحان صاحب کہتا ہے ہم ینی شہر کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو کس نے کہا ہم محل جا رہے ہیں؟ پھر ہولوفیرا کہتی ہے یہاں سے پھر ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں، چلو ہم محل کی طرف چلتے ہیں۔ اورحان صاحب کہتا ہے نہیں، تم محل کی طرف نہیں جا رہی۔ ہولوفیرا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ ہولوفیرا کہتی ہے میرا ہاتھ چھوڑو، میں ینی شہر نہیں جانا چاہتی۔ اورحان صاحب کہتا ہے آپ کو ینی شہر جانا ہوگا کیونکہ راستے محفوظ نہیں ہیں، ینی شہر پہنچنے کے بعد ہی سوچیں گے آگے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہولوفیرا کہتی ہے اورحان تم بدل گئے ہو، میں جس اورحان کو جانتی تھی تم وہ نہیں ہو۔ اورحان کہتا ہے میں وہی اورحان ہوں لیکن تمہیں تمہارے غصے کی وجہ سے یہ دکھائی نہیں دیتا۔ اورحان صاحب کہتا ہے تم وہی ہولوفیرا ہو، گورنر کی بیٹی ہولوفیرا جس نے ہمارے قبیلے میں پناہ لی تھی، لیکن اب ایک فرق ہے۔ ہولوفیرا کہتی ہے کیا؟ اورحان صاحب کہتا ہے فرق یہ ہے کہ پہلے تم تلوار چلانا نہیں جانتی تھی، اب تلوار اچھے سے چلا لیتی ہو۔ ہولوفیرا اورحان سے کہتی ہے اگر تم میرے راستے سے نہ ہٹے تو میں تمہیں مزید تکلیف دوں گی۔ چور اورحان۔ اورحان کہتا ہے تم تکلیف ہی تو دیتی ہو، یقیناً تم تکلیف ہی دیتی ہو۔ پھر ہولوفیرا کہتی ہے بس بہت ہو گیا۔ ہولوفیرا کہتی ہے اورحان صاحب آپ نے سونے کے بدلے میرا ان سے سودا کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے قیدیوں کی طرح مجھے لے کر آئے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا، اگر آپ مجھے اغوا نہ کرتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا۔ اورحان صاحب غصے سے کہتے ہیں بس بہت ہو گیا۔ اورحان صاحب کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کا حساب لوں گا سب سے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہولوفیرا کہتی ہے مجھے آپ کی کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں۔ پھر ہولوفیرا اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتی ہے اورحان سے، اورحان اس کو زبردستی ہاتھ پکڑ کر اپنے گھوڑے پر بٹھاتا ہے اور وہاں سے ینی شہر لے کر چلا جاتا ہے۔